للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ باب چل رہا ہے حرمت رضاعت، یعنی رضاعت کی بنیاد پر نکاح کے لیے ثابت ہونے والی حرمتیں۔ رضاعت کی بنیاد پر کون کون سے رشتے حرام ہوتے ہیں؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب سے سمجھا دیا نسب کی جو بنیادیں ہیں، نسب میں حرمت نکاح کی جو بنیادیں ہیں وہ رضاعت کے باب میں بھی حرمت میں معتبر ہیں سب کی سب، اور اس کی 7 شکلیں پچھلے سبق میں آپ کو بتلائی گئی۔ اب حدیثوں کا انطباق کرتے جائیے۔ بہی قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن شعبۃ عن قتادۃ عن جابر بن زید عن ابن عباس۔ حدیث چل رہی ہے مسدد ابن مسرحد کی، یہاں سے یہ شروع ہو رہی ہے، امام بخاری کی یہ استاذ ہے، اور پہنچ رہی ہے سند ابن عباس پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کہا گیا الا تزوج، الا تتزوج بھی پڑھا گیا ہے، الا تزوج بھی پڑھا گیا۔ آپ جانتے ہیں باب تفاعل کی تا کبھی کبھی حذف کر دی جاتی۔ الا تتزوج ابنۃ حمزۃ قال انها ابنۃ اخی من الرضاعۃ۔ پوچھا گیا، کہا گیا یا رسول اللہ آپ حمزہ کی لڑکی سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا وہ تو میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے، وہ تو میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے۔ ترجمۃ الباب ثابت ہو گیا، حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں۔ رضائی بھائی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ سویبہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، انہوں نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ اب ایک بات یہاں جاننے کی ہے کہ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنے والے کون تھے کہ آپ شادی کر لیجئے، کیوں نہیں کر لیتے حمزہ کی بیٹی سے؟ یہ بات کس نے کہی تھی؟ تو مسلم شریف کی ایک روایت میں تصریح ہے کہ یہ بات حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہی تھی کہ حمزہ کی بیٹی سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے جواب دیا کہ وہ تو میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے۔ اب کیا حضرت علی کو معلوم نہیں تھا؟ یہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جواب ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک حضرت علی کو یہ مسئلہ نہ معلوم رہا ہو، یا یہ کہ حضرت علی کو یہ پتہ نہ رہا ہو کہ حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ چچا ہونا تو معلوم تھا، رضائی بھائی ہونا یہ تو سب کو معلوم ہوتا نہیں۔ تیسرا ایک احتمال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ان کے ذہن میں رہی ہو کہ آپ کی خصوصیت ہے بہت ساری، تو ان خصوصیات میں یہ بھی ہو کہ آپ رضائی رشتے کے باوجود بھی شادی کر سکتے ہیں۔ حضرت حمزہ کی جس بیٹی کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے، یہ ان کے نام کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ بعضوں نے کہا امامہ ہے، کسی نے سلمہ کہا، کسی نے عائشہ، کسی نے فاطمہ، مختلف نام بتلائے گئے۔ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعلیق پیش کر رہے ہیں، وقال بشر بن عمر حدثنا شعبہ سمعت قتادۃ سمعت جابر بن زید مثلہ۔ حدثنا شعبہ سمعت قتادۃ قال سمعت جابر بن زید، اس میں پیچھے جو آیا تھا ان شعبہ، ان قتادہ، ان جابر، سب ان انا تھا، اور قتادہ ابن دعامہ کے بارے میں مدلس ہونے کا قول کیا گیا، اس لیے یہاں پر صیغہ تحدیث لا کر کے بتلا دیا کہ قتادہ کا سماع حضرت جابر سے ثابت ہے، گو کہ کہیں انہوں نے ان سے پیش کیا ہے۔ اگلی حدیث دیکھیں، بہی قال حدثنا الحکم بن نافع قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عروۃ بن الزبیر
अन्न ज़ैनब इब्नत अबी सलमत अखबरत अन्न उम्म हबीबत इब्नत अबी सुफियान, इब्नत पढ़ेंगे या बिनत पढ़ेंगे, अखबरतहा अन्नहा क़ालत या रसूल अल्लाह इनके उख्ती बिनत अबी सुफियान फ़क़ाल अव तुहिब्बीन ज़ालिक फ़क़ुल्तु नअम लस्तु लक बिमुख़लियतिन व अहब्बु मन शारकनी फ़ी खैरिन उख्ती फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न ज़ालिक ला यहिल्लु ली क़ुल्तु फ़इन्ना नुहद्दसु अन्नका तुरीदु अन तन्किह बिन्त अबी सलमत क़ाल बिन्त उम्म सलमा क़ुल्तु नअम फ़क़ाल लौ अन्नहा लम तकुन रबीबती फ़ी हजरी मा हल्लत ली इन्नहा लइब्नतु अख़ी मिनर रज़ाअह अर्दअतनी व अबा सलमत सुवैबतु फ़ला तारिज़न्न अलय्य बनातिकुन्न वला अख़वातिकुन्न क़ाल उर्वा व सुवैबतु मौलातुन लिअबी लहबिन कान अबू लहबिन अअतक़हा फ़अर्दअतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़लम्मा मात अबू लहबिन उरियहु बादु अहलिही बिशर्रि हीबतिन क़ाल लहु मादा लक़ीत क़ाल अबू लहबिन लम अल्क़ बअदकुम गैर अन्नी सुक़ीतु फ़ी हाज़िही बिइताक़ती सुवैबत। इस रिवायत का हासिल आप पहले समझें, फिर मुतल्लिक़ा मसले को भी देख लेंगे। उम्मे हबीबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में से एक हैं, जो हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु की साहिबजादी हैं। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मेरी बहन से आप शादी कर लीजिए। आपने फरमाया क्या तुझको ये पसंद है कि तेरी बहन तेरी सौकन बने, यानी तू भी रहे और तेरी बहन भी रहे, और दो बहनें जब किसी एक की निकाह में होंगी एक दूसरे की सौकन बनेंगे, क्या तुझको ये पसंद है? और सौकनों में महब्बत कम हो जाया करती है, असल तो ये कहना था। तो उन्होंने कहा हाँ मैं पसंद करती हूँ। देखिए उन्होंने कहा नाम मुझे पसंद है, लस्तु लक बिमुख़लियतिन, मुझे पसंद है। वजह यह है कि मेरे साथ तो कई और भी सौकनें हैं, तो अगर मेरे साथ में मेरी बहन भी मेरी सौकन बन जाए तो खैर के मौक़े में वो सबसे बेहतर मेरे लिए शरीक साबित होगी। हाँ अगर उसी एक का मसला होता तो मैं शायद सोचती। तो यूँ कहा लस्तु लक बिमुख़लिया, कोई मैं तन्हा तो नहीं हूँ आपके लिए। व अहब्बु मन शारकनी फ़ी खैरिन, और खैर में मेरे साथ जो शरीक हों उनमें सबसे महबूब मेरी निगाह में मेरी बहन हो सकती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न ज़ालिका ला यहिल्लु ली, ये मेरे लिए हलाल नहीं, यानी दो बहनों को एक साथ जमा करना हलाल नहीं है। उम्मे हबीबा ने कहा या रसूलल्लाह, लोग कहते हैं कि आप अबू सलमा की बेटी से निकाह करने वाले हैं जो उम्मे सलमा के पेट से है। आपने फरमाया कि अबू सलमा की बेटी यानी अबू सलमा की बेटी से। मैंने कहा जी हाँ। तो फरमाया कि वो अगर मेरी परवरिश में न होती, मेरी रबीबा न होती, तब भी मेरे लिए हलाल न होती, वो तो मेरी रिदाई भतीजी है। क्या फरमाया, आप इबारत पर गौर करें। उम्मे हबीबा को जब जवाब मिल गया कि तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ मेरे निकाह में नहीं रह सकती, इसलिए कि दो बहनों का इज्तिमा जायज़ नहीं, तो कहती है उम्मे हबीबा कि हमको ये पता चला है फ़इन्ना नुहद्दसु अन्नका तुरीदु, हमें ये पता चला है कि आप अबू सलमा की बेटी से शादी करना चाहते हैं, यानी उम्मे सलमा जो लेकर के आई हैं आपके पास। कुल तो नाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि वो जो उम्मे सलमा लेके आई उस बेटी की बात कर रही? कहा कि मैंने कहा हाँ। फिर फरमाया लौ अन्नहा लम तकुन रबीबती, अगर वो मेरी रबीबा ना होती, मेरी गोद में परवरिश याफ्ता ना होती, तब भी मेरे लिए हलाल ना होती, इसलिए कि वो मेरी रज़ाई भतीजी है, मेरे रज़ाई भाई की बेटी है। मुझको दूध पिलाया और अबू सलमा को सुवैबा ने फ़ला तारिज़न्न या फ़ला तारिज़िन्न अलैया बनातिकुन्ना, तुम लोग अपनी और बेटियों को मेरे ऊपर और अपनी बहनों को मेरे ऊपर पेश मत करो। उर्वा ने कहा व सुवैबा, अब ये उर्वा इब्न ज़ुबैर जो सनद में हैं, इन्होंने कहा व सुवैबा मौलातुन लिअबी लहबिन, सुवैबा कौन थी जिन्होंने दूध पिलाया है अबू सलमा को। जब अबू सलमा को दूध पिलाया तो अबू सलमा की बेटी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन हो गई।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی کی بیٹی یعنی رضائی بھتیجی ہو گئی جی۔ سویبہ کا تعارف کرا رہے ہیں کہ یہ ابو لہب کی وہ لوڈی ہے، وہ بادی ہے جس کو ابو لہب نے آزاد کیا تھا۔ پھر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ جب ابو لہب کا انتقال ہو گیا تو ان کے خاندان کے کسی فرد نے دیکھا بہت بری حالت میں، بشر حیبہ، حیبہ کہتے ہیں حالت کو، حاجت کو، پریشانی کو، تو سخت پریشانی کی حالت میں دیکھا تو ان سے کہا، پوچھا ماذا لقیت، ابو لہب کیا حال ہے تمہارا؟ خواب ہی میں، اور یہ خواب دیکھنے والے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اسی لیے کہا بعض و اہل ہی۔ پوچھا ابو لہب سے کہ کیا حال ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا جب سے یہاں آنا ہوا یعنی مر کر آیا ہوں کبھی اچھی حالت نہیں ملی، مگر اس سویبہ کو آزاد کرنے کی برکت سے کبھی کبھی مجھے پانی پلا دیا جاتا ہے، پانی پلا دیا جاتا ہے۔ یہاں ایک لفظ ہے کان ابو لہب اعتقہا فارضعت، اس جملہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو لہب نے پہلے سویبہ کو آزاد کیا، اس کے بعد انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ لیکن سیرت کی کتابوں میں اس کے برعکس لکھا ہے۔ مثلا علامہ سہیلی نے لکھا ہے کہ ان کی آزادی رضاعت سے پہلے تھی۔ البتہ علامہ سہیلی نے لکھا ہے کہ ان کا اعتاق رضا سے پہلے تھا، یعنی مطلب یہ ہے کہ بعض کتابوں میں سیرت کے اس کے برعکس لکھ دیا ہے، جبکہ یہاں علامہ سہیلی نے صراحت کی ہے کہ آزادی پہلے تھی۔ اب باب سے اس کی مناسبت آپ دیکھ لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا کہ اگر کوئی اور رکاوٹ نہ ہوتی تب بھی یہ اتنی تو بات ہے کہ ابو سلمہ میرے رضائی بھائی ہیں اور ابو سلمہ کی بیٹی میری رضائی بھتیجی ہے، اس سے میں شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ سویبہ کے متعلق اختلاف ہے کہ سویبہ کو اسلام نصیب ہوا یا نہیں۔ آپ کو پہلے سے معلوم ہے سیرت کے مطالعے سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی اس وقت سویبہ نے آ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری ابو لہب کو سنائی تھی۔ تو اس خوشخبری کی وجہ سے ابو لہب نے سویبہ کو آزاد کر دیا تھا اپنی انگلیوں کے اشارے سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا جو انگوٹھا اور سبابہ کے بیچ میں خلا ہوتا ہے انگلیوں کا، اتنا سا پانی مجھے مل جایا کرتا ہے کبھی کبھی کہ میں نے ایک اچھے اور سب سے اچھے انسان کی ولادت کی خوشی میں سویبہ کو آزاد کیا تھا، اور اسی سویبہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر دودھ پلایا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سویبہ کا دودھ پینا اس وقت تھا جب ابھی آپ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس نہیں گئے تھے۔ تو اب آج کی گفتگو سے آپ کے سامنے اتنی بات آئی کہ سویبہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلایا، حمزہ کو بھی پلایا، ابو سلمہ کو بھی پلایا، جس کی وجہ سے یہ تینوں آپس میں رضائی بھائی ہو گئے۔ تو حمزہ کی بیٹی سے شادی نہ کرنے کی بھی وہی وجہ، اور ابو سلمہ کی بیٹی سے بھی شادی نہ کرنے کی وہی وجہ۔ تو ترجمۃ الباب سے مناسبت بالکل ظاہر ہے کہ جو رشتے نسب کی بنیاد پر حرام، وہ رشتے دودھ کی بنیاد پر بھی حرام، اور یہ رضاعت کی بنیاد پر بھتیجی بنتی ہے اور نسب کی بھتیجی حرام ہے، لہذا یہ رضائی بھتیجیاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حرام ہیں۔ درمیان میں بات اٹھی کہ سویبہ کو اسلام ملا یا نہیں۔ حافظ ابن مندہ نے صحابہ میں ان کا تذکرہ کیا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے بھی الاصابہ میں ان کا تذکرہ صحابہ میں کیا ہے۔ اتنی بات تو منقول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سویبہ کا بڑا احترام فرماتے تھے۔ مدینہ منورہ ہجرت کر جانے کے بعد بھی جب کوئی مکہ آتا تھا تو ہدایہ بھیجا کرتے تھے۔ ان کی وفات سن 9 ہجری میں ہوئی ہے۔ آج کی گفتگو اور آج کا یہ درس مکمل ہوا۔
جس کا حاصل یہ تھا کہ رضاعت کے سارے وہ رشتے حرام ہیں جو رشتے کی نسب کی بنیاد پر حرام ہوا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان